الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آپ کو واقعہ سناتا ہوں بنی اسرائیل کا ایک شخص بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بہت گناہگار بہت ہی زیادہ گناہ کرتا تھا اس قدر گناہ کرتا تھا کہ جب اس کی موت کا وقت ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے پکڑ کر اس کو روڑی پہ پھینک دیا لوگوں نے پکڑ اس کو گند کے ڈھیر پہ پھینک دیا اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا آپ علیہ السلام کو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ جاؤ فلاں میرا بندہ گند کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے اس کو جاؤ اس کو غسل دو اس کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کو دفناؤ اب رب کا حکم تھا اللہ کے نبی تھے آپ نے لبیک کہتے ہوئے گئے لوگوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو پکڑو اس کو غسل دو اور اس کا جنازہ اور پھر اس کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہو گیا نا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ عز و جل معاملہ بڑا عجیب ہے یہ بندہ اس قدر گناہگار تھا کہ لوگوں نے جب یہ مر گیا تو لوگوں نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ اس کو قبر میں دفنا دے اور اے اللہ یا رب عز و جل اے مالک کریم تیرا حکم ہوا کہ اس بندے کو غسل دیا جائے اس کو کفن دیا جائے اس کا جنازہ پڑھایا جائے اس کی تدفین کی جائے تو مولا معاملہ کیا ہے کسی نے ایسا کون سا عمل کیا ایسی کون سی نے کی اس کی تجھے پسند آ گئی کہ مولا تو نے اتنا گوارا بھی نہیں کیا کہ تیرا یہ بندہ روڑی پر پڑا رہے گند کے ڈھیر پہ پڑا رہے مولا اس نے کون سی نیکی کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس کا اور کوئی عمل کام نہیں آیا اس کا اور کوئی عمل نہیں کام آیا یہ گناہگار ہی تھا لیکن یہ جب توریت پڑھتا تھا نا تو اس میں جب میرے حبیب کا نام آتا تھا سبحان اللہ توریت پڑھتا تھا اس میں جب میرے حبیب کا نام آتا تھا یہ انگوٹھے چومتا تھا مجھے جس کی یہ ادا پسند آ سبحان اللہ تو رب کو تو اپنے حبیب کی نام چومنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی بخشش فرما دیتا ہے تو جو ہوئی سرکار کی امتی ہے جو ہوئی سرکار کے امتی جو نعرے بھی یہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا کہ ان کو جہنم میں بھیج بے شک اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں کیونکہ جمعے کا دن جب آتا ہے نا تو فرشتے سونے اور چاندی کے کاغذ اور قلم لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور جو سرکار پر درود پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام لکھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور عاشق جو ہوتا ہے نا عاشق وہ یہ چاہتا ہے
کہ محبوب کی زبان پہ ہر وقت میرا نام رہے، چاہتے ہیں نا کہ محبوب کی بارگاہ میں ہر وقت میرا نام رہے، تو پھر اپنا تو کیا اپنے والد کا نام بھی ساتھ جا رہا، تو پھر بھی درود نہ پڑے یار۔ اور قرآن میں رب نے حکم ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پھر درود تو پڑھنا چاہیے نا۔ جیسے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق۔ آج موضوع جو ہے نا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس موضوع پہ چاہے بندہ جتنا مرضی لکھ لے، جتنا مرضی کلام کر رہے، رب نے بنایا ہی سرکار کو ایسا، وہ ختم ہو نہیں سکتا۔ سرکار کو رب نے حسن اتنا عطا فرمایا، سرکار کو بنایا اتنا خوبصورت کہ زندگیاں گزر گئیں، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں گزر گئیں، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ۔ قرآن میں رب ارشاد کیا فرماتا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی، محبوب چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ ڈھلے، والضحیٰ، اور یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کے چہرے کی قسم۔ پھر رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، پھر رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کیا کہ رب کیا فرماتا ہے؟ مدثر، میری عبادت کے لیے کھڑا ہوا کرو محبوب، لیکن اتنا نہ کھڑا ہوا کرو کہ تمہارے پاؤں درد ہونا شروع ہو جائے۔ قم اللیل الا قلیلا، کیا محبوب میری عبادت کے لیے کھڑے ہوا کرو لیکن تھوڑا ہوا کرو۔ جس کی عبادت کرنی ہے وہ رب خود فرما رہا ہے محبوب تھوڑا قیام کیا کرو۔ سرکار تو ایسے ہے، سرکار کو تو رب نے بنایا اتنا خوبصورت کہ بندہ ساری زندگی بھی بیان کرتا رہے تو وہی شعر وہی آ جاتا ہے نا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا تجھے۔ تو رب نے کہیں قرآن میں فرمایا والضحیٰ، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، رب نے تو سرکار کی شہر کی بھی قسم کھائی ہے، اور کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور اس یا ایھا المزمل اس آیت کی تفسیر کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سرکار پر وحی نازل ہوتی تھی نا تو سرکار اپنے کپڑوں میں جو ہے نا اکٹھے ہو جاتے تھے اور چادر اوڑھ لیتے تھے، اس کے بعد اس کی بھی ادا رب کو پسند آئی اور رب نے وہ بھی قرآن میں ذکر فرما دیا یا ایھا المزمل۔ تو سرکار تو ہمارے ہیں اتنے خوبصورت۔ اور پھر یہ غور کریں کہ قرآن میں کہیں بھی رب نے کسی نبی کے اوصاف نہیں بیان کیے، بلکہ جب بھی پکارا تو یا یعنی یا کے ساتھ نام ذکر کیا، کہیں اے موسیٰ، عیسیٰ، جس طرح بھی رب نے نام کے ساتھ پکارا ہر نبی کو، یا آدم یا ابراہیم۔ لیکن جب بات آئی محبوب کی جب بات آئی سونے مصطفیٰ کی، اور رب نے کیا فرمایا یا ایھا المزمل انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو سرکار تو ہے اتنے خوبصورت کہ رب بھی ان کے اوصاف ذکر فرما رہا ہے، خود غور کرے کہ سرکار کتنے حسین ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سرکار اور سرکار کی امت پر کرم کتنے ہیں، سرکار کی امت پر کرم کتنے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال ہیں کہ ابھی تک ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی رات کو گناہ کرتا تھا صبح دروازے پہ لکھ دیا جاتا فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا، اور کچھ لوگوں کی وجہ سے جو گناہ گار ہوتے تھے پوری قوم پر عذاب آ جاتا، کہیں بندروں کا عذاب ہے، کہیں آگ کا عذاب، کہیں ٹڈیوں کا عذاب، کہیں خون کا عذاب۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر کرم اتنا ہے کہ سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے 2 امانتیں دی، 2 امانتیں دی۔ ایک یہ کہ وما کان اللہ لیعذبہم، کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرمائیں میں عذاب نہیں دوں گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اے محبوب
جب تک آپ ان میں تشریف فرماؤ میں عذاب نہیں دوں گا. اور دوسری کیا دی کہ وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون, کہ سرکار نے فرمایا جب میں وصال فرما جاؤں گا تو تم نے استغفار چھوڑ دو. کہ عذاب نازل نہیں ہوتا, نہیں تو ہمارے کام ایسے نہیں ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہ ہو. یہ تو سرکار کا کرم ہے ہم پر کہ ہم پر عذاب نازل ہوتا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کتنی ایسی تخفیفیں ہیں جو ہم پر کی یہ پچھلی امتوں میں نہیں ہوتی تھی. رمضان آ رہا ہے, روزوں کے بارے میں دیکھ لیں کہ جب پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ روزہ افطار کرتے تھے, روزہ افطار کرنے کے بعد کچھ دیر کھانے پینے کا وقت ہوتا تھا, اس کے بعد دوبارہ روزہ, اور اگلے دن افطاری ٹائم جا کے کھولنا. اور ہم غور کریں افطار کرنے کے بعد تراویحاں, اس کے بعد سحری کے وقت جا کر دوبارہ روزہ رکھتے ہیں, اتنا وقت ملتا ہے. لیکن پچھلی امتوں میں یہ بھی نہیں ہوا. یہ سرکار کا ہم پر کرم ہے. اور اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں دیکھیں تو صحابہ کرام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہوتے تھے نا وہ بجلی کی طرح چمکتے تھے. سرکار کے دندان مبارک بجلی کی طرح چمکتے تھے. آپ فرماتے آپ کے بال نہ بالکل سفید سیدھے ہوتے تھے نہ بلدار ہوتے تھے, کیونکہ اگر بالکل سیدھے ہوں وہ بھی شاید اتنے خوبصورت نہ لگتے ہوں, اور بل والے ہوں وہ بھی نہ خوبصورت لگتے ہوں, سیدھے بھی ہوں بل بھی ہوں یہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے بال نہ بالکل سیدھے ہوتے تھے نہ بلدار ہوتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں جب سرکار مسکراتے تھے نا, جب سرکار مسکراتے تھے تو دیواروں پہ اس کی چمک نور پڑتا تھا, ایسے تھے میرے آقا. فرماتے ہیں کہ جب سرکار کچھ گفتگو فرماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے نور کی چھڑیاں آپ کے دندان مبارک سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بال والے کو اس حالت میں کیا فرماتے کہ بندے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب کندھوں کو چھو رہے ہوتے تھے اور آپ نے سرخ جبہ پہنا ہوتا تھا نا, تو سرکار سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اتنا خوبصورت بنایا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. کیا فرماتے ہیں میں نے حضور سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. گویا کہ آپ کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا, اتنی روشنی ہوتی تھی آپ کے رخسار مبارک. اور معبد کی جب بات آئی اس نے کیا فرمایا کہ سرکار اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کو جب دور سے دیکھا جاتا تب بھی خوبصورت معلوم ہوتے, قریب جا کے دیکھا جاتا تب بھی معلوم. کہ یہ تقاضا اس بات کا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ دور سے خوبصورت نہیں لگتی, لیکن جب قریب جا کے دیکھا جائے تو خوبصورت لگتی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو جو دور سے خوبصورت لگتی ہے قریب جا کے نہیں لگتی. لیکن محبوب کے جب حسن کی بات ہے تو صحابہ کیا فرماتے ہیں کہ سرکار دور سے بھی خوبصورت لگتے تھے, قریب سے بھی خوبصورت لگتے تھے. رب نے بنایا ایسا تھا. اور واقعہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے مکہ سے باہر, ایک قافلہ آیا, ان کے پاس مفتی سرخ رنگ کے اونٹ تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچو گے, کیا فرمایا بیچو گے اونٹ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیچے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی رسی پکڑی اور لے کر تشریف فرمایا. اب جب ہو گیا تقاضا کیا ہے اس شراء کا کہ بندہ آتا ہے ریٹ طے کرتا ہے, اس کے بعد پیسے لیتا اور چیز پکڑتا اور لے جاتا ہے. لیکن سرکار نے اونٹ کی رسی پکڑی اور لے گئے. اب جب سرکار نظروں سے اوجھل ہو گئے نا تو ان میں سے ایک نے کہا ہوا کیا, ہم نے نہ تو بیع کی نہ شراء کی, نہ خرید و فروخت کی, نہ ہم نے پیسے لیے, نہ ہم اس شخص کو جانتے تھے. ہم نے اتنا مہنگا اونٹ اس کی رسی اس کے ہاتھ میں دی وہ لے کے چلا گیا, تو ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. اتنے میں پیچھے ایک جھونپڑی میں ایک عورت کھڑی تاک سے دیکھ رہی تھی, پردہ ہلکا سا ہٹا کے دیکھ رہی تھی. اس نے کہا اس بندے کی ضمانت میں دیتی ہوں, اس بندے کی ضمانت میں دیتی ہوں. وہ لوگوں نے کہا کہ تم اس کو جانتی ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی. اس نے کہا پھر تم ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ وہ جھوٹ نہیں بول
دیتا. اور پھر کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے اور کھجوریں دے کر وہ بیع کر کے چلے گئے. اور سرکار کو تو رب نے بنایا اتنا خوبصورت تھا. یہودیوں کا عالم دین، ایک ہوتا ہے نا عام کافر ہو، یہودیوں کا عالم سرکار سے مناظرہ کرنے آیا کہ میں حق میں ہوں. تو جیسے ہی سرکار کے پاس آیا اور آ کر کہا تھا مجھے محبوب مجھے کلمہ پڑھا. سرکار نے فرمایا تو مناظرہ کرنے آیا تھا. اس نے کہا کرنے میں مناظرہ ہی آیا تھا، میں 100 سوال لکھ کر آیا تھا جس پر میں نے اعتراض کرنا تھا، لیکن جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میں نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. سرکار کو رب نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ لوگ دیکھتے ہی مسلمان ہو جایا کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت علی کی وفات سے پہلے جو آپ نے سرکار کی شان میں جو آخری الفاظ کیے تھے وہ یہ تھے کہ جب سرکار کو کوئی اچانک دیکھتا تو روبدار ہو جاتا، لیکن جب کوئی آپ سے ملاقات کرتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قول مبارک کے بھی کیا کہنے ہیں. ہم تو انسان ہے نا، سرکار نور تھے. کسی عاشق سے کسی نے پوچھا نا کہ محبوب کیسے تھے، وہ کون تھے، گلیا پوچھا تو اس نے اردو میں نہیں بتایا. اس نے کہا صاحب التاج والمعراج، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. اس نے کہا وہ کرتے کیا تھے؟ اس نے کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. کہتا ان کا نام کیا تھا؟ کہا اسمہ مکتوب مرفوع مسموع فی اللوح والقلم. کہا کون تھے؟ اس نے کہا سید العرب والعجم. اس نے کہا اس کا جسم کیسا تھا؟ کہا جسمہ مقدس معطر جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم. اور اگر صحابہ سرکار کے سامنے ہوتے تھے تو جب وہ تعریف کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت حسان بن ثابت جب سرکار کے سامنے، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سرکار کتنے خوبصورت ہیں. حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے بیٹھ کے سرکار کے چہرے کا حسن بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. کہا یا رسول اللہ آپ تو ہے ہی اتنے حسین کہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں. لم تر قط عینی. اور پھر فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ رب نے آپ کو بنایا اتنا خوبصورت کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت جنا ہی نہیں ہوتا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. کہا یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہا یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہیں. اور پھر جب بات آئی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کیا فرمایا؟ مکھ چند بدر شاہ شاہ. کیا فرمایا؟ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی سلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبری. کہتے ہیں دو ابرو کوس مثال دسن جی تو نو کے ملتا دے تیر چھٹن لبا سرخ اکھاں جیویں لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. پھر آگے فرماتے ہیں نا اس صورت نو میں جانا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اس صورت نو میں جانا کھاں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب دنیا. اور پھر جب غلام فرید چشتی کی بات آتی ہے فرماتا ہے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ہیں ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے مکھ تو کتاب ہٹاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے بجلی ڈردی لشک نہ مارے کتے بے ادبی ہو جاوے جے سونا ہاتھ پاوے بھلا وچ ہاتھ پاوے بھلا سرکار کے ہاتھ بھی خوبصورت ہے کہ جے سونا ہاتھ پاوے بھلا وچ ہاتھ پھلا وچ رل جاوے علم خدا نے اینا دتا اکلاں وچ نہ آوے
عقل خدا نے اینی دتی علم وچ نہ آوے سونا جاوے شہر چمن نو ہے سارا گلشن سیس نواوے اعظم ایڈا سونا مائی میں کدرے نظر نہ آتا ہے۔ اور پھر جب بات آئی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہیں اتنے حسین ہیں، آقا آپ ہیں اتنے حسین کہ ہر پھول جو ہوتا ہے نا پھول چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو آقا اس میں کانٹا ضرور ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ ایسے پھول ہیں کہ اس میں کانٹا ہی نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ چراغ چاہے جتنی مرضی روشنی دے لیکن اس کے نیچے اندھیرا ضرور ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ چراغ جتنی مرضی روشنی دے اس سے دھواں ضرور نکلتا ہے۔ کہا آقا آپ کو رب نے بنائی اتنا حسین کہ آپ ایسے چراغ ہیں جس کا دھواں نہیں۔ رب نے سرکار کو اتنا حسین پیدا کیا تھا اور خود قرآن میں رب نے ثنا کی بدھا واللیل اذا سجا، تو ہم کیوں نہ پھر اس سرکار کا ذکر کیا کریں، کیوں نہ سرکار کی حمد و ثنا کیا کریں۔ یہ بھی تو سرکار کی محفل ہی ہے نا یار، کیا قیامت والے دن اتنا تو کہہ سکے گی نا کہ ہم بھی آپ کا نام لینے والوں ہیں، کہ ہم بھی اتنا نعرہ لگانے والوں میں تھے لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار سے عشق کرے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکار کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔